بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے مکالمے کی تھوڑی مشق کی تھی کہ ایک بندہ اگر بازار میں جاتا ہے تو بازار میں جا کر کس طرح وہ کیا الفاظ کہے گا چیزوں کو خریدنے کے لیے، چیزوں کی قیمت معلوم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ کم فلس کتنے روپے کا ہے، کم ہاذا کتنے کا ہے، یا بکم، اس طرح کے الفاظ کہہ کے چیز کی قیمت وغیرہ پوچھی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ انداز تھا۔ پھر آگے سے وہ جو ہے وہ قیمت بتائے گا۔ پھر ہم نے تھوڑے سے گنتی کے الفاظ بھی آگے بڑھائے تھے، ہم 20 تک گنتی کی تعداد کو لے گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بھی آپ نے غالباً یاد کر لیا ہوگا، لکھا تھا کسی نے 20 تک گنتی پوری کی تھی، 10 کے بعد ہم نے اضافہ بھی کیا تھا، 11 12 کا میرا خیال گنتی پوری نہیں کی تھی۔ آگے کسی نے لکھا ہو تو بتا دیں۔ 11 12 میں نے آپ کو 15 پہ بتایا تھا کہ یہ جب اپنی فلو میں بولتے ہیں تو اس کو 15 کہتے ہیں، 15۔ یہ لکھ لیں، 20 تک گنتی ہماری مکمل ہو جائے گی۔ احد عشر، 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19 اور 20 20 کے لیے دونوں لفظ آتے ہیں، 20 اور 20۔
احد عشر، اثنا عشر، ثلاثة عشر، اربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر اور 20 یا 20۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ بول چال میں سا نہیں پڑھتے، تمانیہ بولیں گے، 18، 15، یہ اس طرح سے تیز کر کے بولیں گے، تلفظ اعراب سب چھوڑ دیتے ہیں، بعض اوقات حروف بھی گرا دیتے ہیں جب بول چال میں یہ اپنے سلینگ الفاظ میں انداز میں بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تھوڑا سا اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے کچھ چیزیں ڈسکس کی ہیں اس حوالے سے، لیکن اگر کسی کی توجہ نہ گئی ہو، دوبارہ میں کچھ چیزیں لکھ رہا ہوں کہ ایک چیز اگر میری ہے تو میں اسے کیسے کہوں گا، آپ کی ہے تو آپ کے بارے میں کیسے بتاؤں گا، یا کسی تھرڈ پرسن کی کسی اور کی ہے تو میں کیسے کہوں گا۔ اس کے لیے ہم نے باتوں ہی باتوں میں کئی بار یہ الفاظ ڈسکس کر لیے، ایک پراپر وے میں اس کو لکھ لیں تاکہ آپ کو یہ الفاظ ساتھ لگانے میں آسانی ہو۔ جیسے ایک ورڈ ہے قلم، کیا ورڈ ہے؟ آواز نکالیں سارے، قلم، ٹھیک ہے، قلمن۔ اب مجھے کہنا ہے میرا قلم، تو میں کیا اضافہ کروں گا؟ قلمی۔ یہ باتیں ہم ڈسکس کر چکے، باتوں باتوں میں ہم نے کئی بار یہ باتیں کر لی ہیں، لیکن ایک پراپر وے میں اس کو ایک جگہ لکھ لیں تاکہ ہر جگہ پہ اس کو ہم اپلائی کر سکیں۔ جیسے قلمی، قلمی کا مطلب کیا ہوگا؟ میرا قلم۔ کیا مطلب ہوگا؟ اچھا، مجھے کہنا ہے تمہارا قلم یا آپ کا قلم، تو کیسے کہوں گا؟ اردو میں نہیں، عربی میں کیسے کہوں گا؟ ہاں، قلم تا نہیں، قلم کا، کاف۔ یہ جو آپ نے لفظ کہا نا، یہ آپ نے کہا کسی ورب کے بارے میں۔ ورب میں اگر ہمیں یہ کرنا ہو نا، حاضر کا لفظ استعمال کرنا ہو یا مخاطب کا، تو یہ انداز ہوتا ہے۔ اس پہ آج تھوڑی سی ہم بات کریں گے، اس پہ اسٹرکچر پہ تھوڑی سی۔ لیکن ابھی جو کوئی چیز ہے، کوئی چیز ہمیں کسی سے ریلیٹ کرنی ہے، منسوب کرنی ہے کہ یہ اس کی چیز ہے، آپ کی چیز ہے، تو قلم کا، اس کے لیے کیا آتا ہے؟ کاف آتا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا الم تری کیف فعل ربک، اس پہ ہم نے بات کی تھی کاف پر۔ میں نے آپ کو کہا نا ساری باتیں ہم نے ڈسکس کر لی ہیں، ابھی اس کو ایک ریوائز کے طور پہ اور ایک جگہ جمع ہو جائیں چیزیں کہ یہ کس طرح سے اس کو ہم نے فرق کرنا ہے۔ قلمک، کیا بولیں گے؟ قلمک۔ اور تیسرا، کوئی بندہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، تھرڈ پرسن ہے، اس کا قلم کہنا ہے، اس کا قلم، تو کیسے کہیں گے؟ میرا قلم، تیرا قلم، اس کا قلم۔ یہ بھی ہماری باتوں میں آ گئی یہ چیز۔ کیسے کہیں گے اس کو؟ میرا قلم، تیرا قلم اور اس کا قلم۔ اس کا قلم، اس کے لیے آتا ہے قلمہ، کیا کہیں گے؟ قلمہ، اس کا قلم۔ ٹھیک ہے بھائی؟ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کا یہ ٹارگٹ ہے اگلی کلاس میں انشاءاللہ کہ آپ نے جو ہے وہ 5 کوئی بھی لفظ لے لینے، اس میں اس طرح لگا کے لے کے آنا ہے، اور ترجمہ بھی ساتھ لکھ دیں آگے۔ مثال دے رہا ہوں، ایک کتاب، کتابی، میری کتاب، کتاب کا، تیری کتاب، کتابہ، اس کی کتاب۔ رأس سر کو بولتے ہیں، شاید ہم نے ڈسکس کیا تھا، رأسن سر کو بولتے ہیں، رأسن وجہن، وجہن چہرے کو بولتے ہیں، وجہی میرا چہرہ، وجہ کا تیرا چہرہ، وجہہ اس کا چہرہ۔ ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے کیا کرنے ہیں، 7 الفاظ لگا کر 5 ایسے ورڈ آپ لے کے نکال کے لے آئیے گا۔ چھوٹو
کر کے لے آؤ گے نا. 5 کوئی بھی الفابیٹس جو آپ نے ووکیبلری کے اس میں کالم میں لکھی ہیں وہاں سے آپ اٹھائیں کوئی بھی 5 الفاظ اور اس کو جو ہے وہ آپ اس طرح سے لکھ کے پھر آگے ترجمہ بھی لکھ لیجیے گا. اس کو چیک کر لیں گے پھر انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یہ آسانی سے ہو جائے گا انشاءاللہ. قلمی میرا قلم, قلم کا تیرا قلم, تیرا یا آپ کا جو بھی سامنے ہے اس حساب سے ترجمہ کریں گے. بڑا ہے تو ادب سے کہیں گے, چھوٹا ہے تو یا ہم عمر ہے تو پھر تمہارا یا تیرا کہیں گے. تو ہم ادب سے لکھ لیتے ہیں آپ کا قلم. اس کا قلم. قلمی, قلم کا, قلمی, قلم ہو, اس کا قلم. کتاب, کتابی میری کتاب, کتاب کا تیری کتاب, قلمک, کتاب کا تیری کتاب, کتاب ہو اس کی کتاب. ٹھیک ہے جی. مذکر مؤنث کی تمیز نہیں ہوتی. مذکر مؤنث تھوڑا سا الگ ہو جائے گا, اس میں یہ چیزیں سب میں رہیں گی. اچھا یہ انہوں نے جو نا اچھی توجہ دلائی احمد بھائی نے, لیکن میں چاہ رہا ہوں اس میں ابھی نہ پڑھیں, لیکن چلے سن لیں, خالی سمجھنا ہے تو دل پہ مت لیجیے گا. اگر سامنے والا جو ہے نا, اگر سامنے والی اگر خاتون ہے تو اس کے لیے پھر زے لگ جائے گا. یہاں پہ کیا لگ جائے گا؟ قلم کی. خاتون ہوگی تو ترجمہ یہی کریں گے, صرف کاف کے نیچے کیا لگ جائے گا؟ زیر لگ جائے گا. اور یہاں پہ اگر ایسا کر لیں سلیش ڈال کے لکھ لیں احمد بھائی کی ریکمنڈیشن پر. جی کلا, اچھی توجہ دلائی انہوں نے. ویسے تھوڑا سا آگے جا کے بات ہو سکتی تھی لیکن ابھی اچھا ہے, ہاتھوں ہاتھ ہی کر لیں. کلا مکھی, تھوڑی جگہ کم ہے, اس کو ایڈجسٹ کر لیجیے گا. کلا مکھی یہ خاتون کے لیے, یاد رکھ لیجیے گا. بس میں لکھ رہا نہیں ہوں یہاں پہ, ترجمہ دونوں کا ہی ہوگا. آپ کا قلم, اب کسی عورت کا قلم ہے تو ہم یہی کہیں گے نا آپ کا قلم, لیکن اس کے لیے ورڈ کیا آئے گا؟ زیر کے ساتھ آئے گا. اور کوئی خاتون تھرڈ پرسن ہے, موجود نہیں ہے, تو ہم کہیں گے اس کا قلم کے لیے کیا کہیں گے؟ قلمہا. کیا کہیں گے؟ اس کا ترجمہ سیم ہی ہوگا, مذکر مؤنث کا فرق ہے. دے کے لیے, جمع کے لیے وہ بھی الگ ورڈ ہے, مشکل ہو جائے گا. خالی اتنا یاد رکھ لو, انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاسز پہ اس کو دیکھ لیں گے. اچھا سوال ہے آپ کا, بالکل ویلڈ سوال ہے, اپنی جگہ پہ درست ہے, لیکن تھوڑا تھوڑا ڈائجسٹ کریں گے تو یاد رہے گا. ٹھیک ہے, سوال بالکل درست ہے آپ کا. ہی شیٹ کے یا دے کے لیے کیا آئے گا؟ دیئر پین, ان کا قلم. تو انشاءاللہ میں نیکسٹ کلاس میں بعد میں اس کو لکھ لیں گے ضرور انشاءاللہ. قلم, اچھا یہ دونوں میں سیم رہے گا, مذکر مؤنث میں یہ دونوں میں سیم ہی رہے گا. قلمی, چاہے میں مرد کہہ رہا ہوں یا کوئی خاتون کہہ رہی میرا قلم, تب بھی وہ اسی طرح کہے گی قلمی. اس میں یہاں پہ کوئی مذکر مؤنث کا فرق نہیں ہے. اوکے ہو گیا یہاں تک؟ کوئی سوال تو نہیں کسی کے ذہن میں؟ اچھا بھائیو تھوڑا کوشش کرو, جلدی آؤ بھائی, برائے مہربانی تھوڑا جلدی آئیں. اس میں میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے, آپ کا ہی فائدہ ہے. کچھ باتیں مس ہو جاتی ہیں تو پھر وہ رہ جائیں گی. تھوڑا 5 منٹ 10 منٹ پہلے آ جائیں, بیٹھ کے تھوڑا سا ریوائز کر لیں پچھلا. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ آسان باتیں ہیں, آپ کو مشکل بات تو نہیں یہاں تک؟ قلم ہا اور قلم ہو دونوں ایک ہی, مذکر مؤنث سفر. ٹھیک ہے, مٹا دوں, کسی کو لکھنے کی ضرورت تو نہیں؟ 8 نمبر ثمانیۃ عشرہ, ثمانیہ, سا. اچھا ابھی احمد بھائی نے توجہ دلائی تو تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں, مذکر مؤنث بھی بات کرتے ہیں کہ مذکر مؤنث کا فرق عربی میں کس طرح سے ہم کرتے ہیں.
تھوڑا سا اس کو اور آگے بڑھاتے ہیں. یہ اگر کسی نے نہ لکھا ہو تو بتا دیں, میں نہ مٹا دوں. ٹھیک ہے جی. میں آپ کو انشاءاللہ بعد میں لکھ دیتا ہوں. اچھا یہ ادھر دیکھیں, مذکر اور مؤنث کی ہم بات کر رہے تھے کہ مذکر اور مؤنث میں ویسے تو بہت ساری تفصیل ہے, لیکن ایک چھوٹا سا ہم فرق اگر ذہن میں رکھنا چاہیں, یاد رکھنے کے لیے, چھوٹے بچے بھی ہیں تو سا ذہن میں رکھتے ہوئے آپ چلیں آگے. تو مذکر اور مؤنث میں ایک فرق جو ہے نا وہ گول تا کا بھی ہوتا ہے. جیسے آپ نے اکثر سنا ہوگا, ہم کہتے ہیں نا عالم, ہم کہتے ہیں نا عالم, اور خاتون کے لیے کیا کہتے ہیں, عالمہ. سنا یہ ورڈ, فلاں جو ہے نا وہ عالمہ ہے, عالمہ. اب اس میں ہم اردو میں عالمہ وف کر کے بولتے ہیں, صحیح کیا پورا ورڈ کیا ہے یہ, عالمتن. کیا ورڈ ہے, عالمتن. اعراب کے ساتھ اس کو پڑھیں گے تو یہ عالمہ جو ہے نا وہ غلط نہیں ہے, وہ وف کے ساتھ ہم اردو میں اس کو پڑھتے ہیں, ورنہ جو ہے یہ کیا ہے پورا ورڈ, عالمتن. تو یہ سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو گولتا ہے نا, یہ گولتا بولتے ہیں اس کو. تو یہ گولتا, اچھا جملے پہ غور کیجیے گا, اکثر مؤنث کے لیے آتی ہے. کیا کہا میں نے, اکثر کا مطلب یہ کہ ہمیشہ مؤنث کے لیے, کبھی کبھار مؤنث کے علاوہ بھی یہ آتی ہے. مثال دے دوں آپ کو مزے کی, علامہ صاحب, ہم کہتے ہیں علامہ, تو یہ صحیح کیا ہے, علامت, علامتن. پورا ورڈ کیا ہے, تو اب علامہ صاحب جو مذکر ہیں وہ آپ ان کے لیے مؤنث کا ورڈ تو یوز نہیں کر رہے نا. یہ صرف آپ کو کاؤنٹر مثال میں نے دی ہے کہ دیکھو ہر دفعہ گول تا مؤنث کے لیے بھائی علامہ صاحب آ رہے, علامہ صاحب آ رہے, تو اس کا عربی میں پورا تلفظ سے اعراب سے ہم کیا پڑھیں گے, علامتن. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. علامہ منیب اقبال صاحب تشریف لاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو علامتن عربی میں کیا کہیں گے, علامت منیب اقبال. تو اب منیب یہ علامہ صاحب کیا ہیں, مذکر ہیں, لیکن ہم گولتا لگاتے ہیں. تو اس کا مطلب ایک بات ہمیں یہ سمجھ آئی کہ ہمیشہ گولتا مؤنث کے لیے, ہمیشہ گولتا مؤنث کے لیے بولو, ہاں ٹھیک ہے. اس کو آپ بھلے ابھی اگنور کر دیں, فی الحال ہمارا سبق مذکر اور مؤنث ہے. یہ صرف میں نے آپ کی معلومات کے لیے جو ہے نا ایک اضافی بات ارشاد کر دی ہے کہ گول تا جو ہے وہ ہمیشہ مؤنث کے لیے ضروری نہیں, اکثر کیا کہیں گے, اکثر گول تا مؤنث کے لیے آتی ہے, اکثر. تو عالم سے عالمہ. اسی طرح سے ملتا جلتا ایک اور ورڈ ہے معلم. کیا ورڈ ہے, کیا بنے گا اس کا مؤنث, معلمہ. دیکھو بھائی ایک کلاس میں آپ ماشاءاللہ جو ہے نا 2 لفظ لکھے, اس میں آپ لوگ خود بنانے لگ گئے ماشاءاللہ. معلمہ تن, معلمہ. اور کوئی مثال ہے کسی ذہن میں, حافظ, واہ بھائی واہ, حافظ. اور مؤنث کیا بنے گا اس کا, حافظتن. اسے ہم اس کو وقف کے ساتھ کس طرح پڑھتے ہیں, حافظہ. فلاں خاتون یا فلاں بچی کیا ہے, حافظہ ہے, حافظتن. اور کوئی ورڈ بتائیں بھائی, ہاں زبردست عمران بھائی, زندہ باد. اب تھوڑا سا اس سے باہر بھی نکلتے ہیں, یہ پڑھنے پڑھانے والا ہو گیا نا. کوئی اور مثال بھی تھوڑا سوچیں. قاریٌ, القاری, القاریُ, قاریۃٌ.
کاتب، جی بولیں. خادم، واہ بھائی واہ، زندہ باد زندہ باد. خادم خدمت کرنے والا. خادمہ، میرا خیال ہے بات آپ کو سمجھ آ گئی. خادمہ تن. کاتب لکھنے والا. کاتبتن. تو یہ آپ دیکھیں کہ گول تا اکثر جو ہے وہ مؤنث کے لیے آتی. شاہد شاہدتن. صاحب صاحبتن. زندہ باد. سمجھ آ گئی بات آپ لوگوں کو؟ بس ٹھیک ہے، بناتے جائیں. آپ قلم اٹھائیں اور شروع ہو جائیں، جتنی آپ کو بنا سکتے بنا لیں. ہاں، ڈرائیور کے لیے عربی، ڈرائیور کے عربی، جدید عربی میں ڈرائیور کہتے ہیں سائق کو. سائق. سائقتن. زندہ باد. یہ اچھا سوال انہوں نے کر لیا. جدید عربی کے حساب سے بھی ہم چیزیں لے کے چل رہے ہیں نا ساتھ ساتھ. تو آپ اگر ٹیکسی میں بیٹھے یا بس میں بیٹھے، ڈرائیور نہیں آ رہا، آپ کنڈکٹر سے یا کسی وہاں کے ٹیم کے بندے سے پوچھیں بھائی فین سائق. فین میں نے آپ کو بتایا تھا گزشتہ کلاسوں میں، ایک آئینہ ہوتا ہے پراپر سلیقے والا لفظ، لیکن یہ جدید عربی میں کہتے ہیں فین سائق. سائق کہاں ہے؟ ڈرائیور کہاں ہے؟ آپ پوچھیں گے تو شاید آپ کو بتا لے گا. وہ کیا بتائے گا وہ آپ کو سمجھ آئے نہیں آئے وہ الگ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ تو اس کے الفاظ، وہ بولے گا فی المسجد، مسجد میں ہے، صلاۃ نماز پڑھ رہا ہے. وہ اکثر آپ کو دیکھتے ہوئے آپ کے ساتھ ہی وہ میچ کرنے کی کوشش کریں گے فریکوینسی کو. آپ کو اتنا شارٹ پہ سمجھا دیں گے تاکہ آپ اس کے اشاروں سے اور آگے پیچھے کی بات سے سمجھ جائیں کیا بات ہو رہی ہے. فی الصلاۃ کہے گا، سمجھ جائے کہ میں نماز پڑھنے گیا ہوا ہے. صلاۃ کہے گا، خالی مختصر وہ اشارہ کر دے گا. تو یہ بھی آپ کی معلومات ہو جائے گی. ہاں بھائی ٹھیک ہے، ڈرائیور صاحب کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھنے گئے. پھر یا تام کہے گا تو آپ سمجھ جائیں کہ میں کھانا کھانے گیا ہوا ہے. تو یہ شارٹ فارم میں بھی بات آپ اشاروں سے یا سیاق و سباق سے سمجھ جاتے ہیں. تھوڑا بہت آپ کو اگر لگا ہو گیا نا تو پھر آپ دلچسپی لیں گے تو آگے والا بھی آپ کو کوپریٹ کرتا ہے. جیسے ہمارے یہاں کوئی باہر سے کوئی شخص آ جائے، اس کو اردو ٹوٹی پھوٹی آتی ہو تو ہم اس کے ساتھ کوپریٹ کریں گے، اس کے ساتھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ملا کے تھوڑی انگلش مار دی، تھوڑی اس کی زبان میں تھوڑا میچ ہونے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے، یہ صرف مثال کے طور پر میں نے چند لکھے ہیں، باقی سینکڑوں ہزاروں ہو سکتے ہیں، آپ خود چاہے لکھتے جائیں، مسئلہ نہیں ہے. ڈرائیور کو عربی میں سائق کہتے ہیں. بھائی نے یہ بات توجہ دلائی ہے، بات چھیڑی ہے، تو اس کو آپ ان کی وجہ سے، ان کے ثواب کی نیت سے لکھ لیں. سائق کس کو کہتے ہیں؟ ڈرائیور کو. موبائل کا میں نے بتایا، موبائل کس کو کیا کہتے ہیں بتایا تھا؟ دیکھو کہاں بتایا تھا. جوال. ڈرائیور. ٹھیک ہے بھائی. سائق. اچھا جی، ابھی تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، کلام پاک کی طرف آتے ہیں. ٹائم ہمارا بہت کم رہ جاتا ہے. تو اب سورہ ماعون ہماری تھی، سورہ فیل اور سورہ قریش ہم نے پڑھ لی تھی. کوئی ایسا خوش نصیب ہے جس کو ترجمہ یاد ہو سورہ فیل یا سورہ قریش کا؟ نہیں، آپ خوش نصیب نہیں ہو، آپ تھے نہیں پچھلی کلاس. ان کے تایا کا انتقال ہو گیا تھا پچھلے اتوار. ان کا میسیج آیا تھا مجھے. ویڈیو دیکھ لیا کرے بھائی، اچھا آپشن ہے ماشاء اللہ. اتنی محنت ہوتی ہے احمد بھائی کی، پوری ان کی ٹیم ہے پیچھے. تو یہ آپ کے لیے ایک اچھا فائدہ ہے، آپ آگے دوستوں کو بھی بھیج سکتے ہیں جو آ نہیں سکتے کسی مجبوری کی وجہ سے.
اچھا جناب، ابھی تھوڑا سورہ معاون پہ آ جائیں. قرآن پاک جو ہمارا اصل مقصد ہے عربی سیکھنے کا، قرآن پاک سے واقفیت تھوڑی بہت ہمیں حاصل ہو جائے، اس سلسلے کا ہم نے ایک تسلسل رکھا ہوا ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی ہم نے، اور آخر 10 صورتیں جو نماز میں زیادہ پڑھی جاتی ہیں ان کا ترجمہ. تو سورۃ الفیل ہو گئی تھی، سورۃ قریش ہو گئی تھی. اب سورہ معاون ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین. ٹھیک ہے، یہاں سے یہ سورہ مبارکہ. جس کو صورت یاد نہ ہو وہ یاد کرنا بھی شروع کر دیں. چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں یہ، تاکہ نماز میں آپ اچھے سے اچھا قرآن پڑھیں اور آپ کو ترجمہ بھی پتہ ہو اس کا. میں بار بار یہ جملہ ہر دفعہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ ترجمہ تو آپ کو کسی بھی ترجمۃ القرآن سے مل جائے گا، بٹ یہاں پہ ہماری توجہ یہ ہے کہ جو ہم نے الفاظ سیکھے ہیں، جو ہم نے تھوڑا بہت سمجھا ہے ابھی تک، اس کو تھوڑا تھوڑا اپلائی بھی کریں تاکہ ہماری عربی سے اور قرآن سے دلچسپی پیدا ہو. ٹھیک ہے، مقصد یہاں پہ یہ ہے. تو اسی نظر سے آپ، اسی توجہ سے آپ ان آیات کے ترجمے کو دیکھیں اور سمجھیں. ارأیت الذی یکذب بالدین. ارأیت الذی یکذب بالدین. یہاں پہ ہے نا، یہ سوال کے لیے پہلے بھی آ چکا ہے. علم ترا، کیا آپ نے نہ دیکھا. علم میں جو ہے نا، حمزہ، یہ سوال کے لیے، کوشچن کے لیے. جس طرح ہم واٹ، وائی، ویئر، یہ الفاظ ہم کوشچن ورڈ سے جملے کا آغاز کرتے ہیں، یہ وہی والا فارمیٹ ہے. ٹھیک ہے، کا معنی حمزہ استفہام، کوشچن کے لیے. کیا رأیتا، کیا آپ نے دیکھا، کیا آپ نے دیکھا. اب جو آپ کہتے ہیں نا تا، یہ دیکھیں یہ ورب آ گیا، فعل آ گیا. فعل میں یہ چیزیں آپ پہ اپلائی ہوتی ہے. تھوڑا سا ہمیں اگر ٹائم بچتا تو اس پہ تھوڑی سی آج بات کرنی ہے ہم نے کہ فعل میں، وربس میں کس طرح سے ٹینسز بدل رہے ہوتے ہیں. تو یہ تا جو آپ فرما رہے تھے نا، وہ یہ ارأیتا، کیا آپ نے دیکھا، آپ نے الذی، اسے، الذی، اسے. یہ الذی بھی وہ ہے، گزشتہ کلاس میں ہماری بات ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو. آپ نے سوال کیا تھا، اس میں موصول ہے یہ اس میں اشارہ جس طرح ہوتا ہے وہ، اس طرح اس میں موصول بھی ملتا جلتا ہی ہے اس سے. وہ الحمدللہ الذی، وہ رب، جس، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے. ٹھیک ہے، گزشتہ ہمارے کلاس میں بات ہوئی تھی فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ. الذی آپ نے میرا خیال سوال کیا تھا، وہ جس نے انہیں کھلایا. تو وہ یہاں پہ اس میں اشارہ نہیں ہے، بلکہ اس میں اشارہ سے ملتا جلتا ایک ہوتا ہے عربی میں، اس میں موصول. تو یہ وہی ہے، کسی کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. آگے پیچھے ہم جملہ دیکھیں گے اور اس حساب سے اس کو جوڑیں گے. ٹھیک ہے، کیا آپ نے نہ دیکھا الذی، اسے، یکذبو نکلا ہے تکذیب سے. کس سے نکلا ہے؟ تکذیب کے معنی ہوتے ہیں جھٹلانا، انکار کرنا. ٹھیک ہے، تو کیا آپ نے نہ دیکھا اسے
یکذب جو جھٹلاتا ہے، جھٹلانے کا معنی انکار کرنا، جھٹلانا، انکار کرنا، جھٹلاتا ہے، انکار کرتا ہے۔ کیا آپ نے نہ دیکھا اسے الذی یکذب بالدین جو دین کو جھٹلاتا ہے، دین سے مراد دین ہی لیں گے، ٹھیک ہے۔ کیا آپ نے اسے نہ دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، کافر کی بات ہو رہی ہے، کفار کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا آپ نے اسے نہ دیکھا کہ جو دین کو جھٹلاتا ہے۔ یہ سوال سے خود پیدا ہو رہا ہے۔ نہ نہیں بھی کریں گے ترجمے میں مسئلہ نہیں، یہ محاورے سے ترجمہ نکل رہا ہے نہ کا، نہ بھی لکھیں تو مسئلہ نہیں ہے، بات انڈرسٹوڈ ہے۔ کیا آپ نے نہ دیکھا یا کیا آپ نے دیکھا اسے جو جھٹلاتا ہے دین کو۔ آپ نہ لکھیں تو بہتر ہے، وہ با محاورہ ترجمے میں ہم کرتے ہیں، لفظاً یہ یہاں پہ نہ نہیں ہے۔ کیا آپ نے دیکھا اسے جو جھٹلاتا ہے دین کو۔ سوال آپ نے بہت زبردست کیا، اس کا مطلب آپ کی توجہ بالکل ہے، خوشی ہوئی ماشاءاللہ، بہترین ہو گیا۔ آگے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، ذَلِكَ فَذَلِكَ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یتیم کا مطلب یتیم یدعو کے معنی نہیں، یہ ید نہیں ہے، یدن تو یہ ہوتا ہے نا، یدن ہاتھ، یہاں پہ یدعو عین ہے اور عین پر بھی تشدید ہے، 2 بار عین ہے، یدعو جس حرف پہ تشدید ہوتی ہے مطلب وہ 2 مرتبہ ہے نا۔ یدعو کا معنی لکھیں دھکے دیتا ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے یعنی دھتکارتا ہے۔ فَذَلِكَ تو یہ وہ ہے، فا کا مطلب تو، ذَلِكَ اشارے کے لیے وہ ہے، ذَلِكَ الَّذِي ملا کے کر دیں گے، وہ ہے جو الذی جو کو دھکے دیتا ہے۔ سمجھ آیا ترجمہ؟ مشکل تو نہیں ہو رہا؟ یتیم کا معنی یتیم، یدعو کا معنی دھکے دیتا ہے، الذی معنی جو، ذالک وہ جو وہ ہے، اور فا کا معنی تو یہ وہ ہے جو یتیم کو یعنی یتیم کو دھکے دینے والا، دین کو جھٹلانے والا ہی ہوتا ہے۔ تو دین کی تعلیمات تو یہ کہتی ہیں کہ یتیم کی سرپرستی کی جائے، اس پر شفقت کی جائے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ تو مطلب جو یتیم کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے وہ دین کا منکر ہے، اسلام کی باتوں کو جھٹلا رہا ہے۔ تو یہ سمجھ نہیں آ رہا؟ صحیح لکھ دیتا ہوں۔
عربی زبان میں مطلب ایک جو حرف ہوتا ہے اس کی بھی میننگ ہے. بے شک بے شک ایسا ہی ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے حروف سے جو ہے جب یہ آپ محاورہ پہ جاتے ہیں تو پھر ترجمے کی اصل پکچر سامنے آتی ہے. ویسے آپ ورڈ ٹو ورڈ آپ کرتے ہیں تو اس میں مطلب سمجھ میں تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. جب آپ اس کو کمبائن کر کے جملہ بناتے ہیں تو پھر مطلب واضح ہو جاتا ہے. ایسا ہی بالکل ایسا ہی بالکل ایسا ہی 100% ایسا ہی. اب جیسے ارائیت اس میں صرف الف زبر سے آپ نے یہ اخذ کر لیا ہے کہ اس میں سوال بنتا ہے. جی جی صرف الف زبر سے کوشچن مارک بن جاتا ہے. ایسا ہی. جیسے وائی یا اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں. تو یہ عربی کی وسعت ہے نا. وسعت ہے, بہت باریکی بھی ہے اس کے اندر. ایسا ہی بالکل ایسا ہی. یہ جو چیزیں ایک دفعہ سمجھ میں آ گئی ہیں پھر اس کے لیے عربی آسان ہو جائے گا بہت زیادہ. ایسا ہی یہ چیز جیسے آپ نے فرمایا آپ نے تے پر زبر لگایا اس کی میننگ چینج ہو گئی. پھر اگر ہم نے زیر لگا دی تو لیڈیز کے لیے یہ چیزیں پہلے بیسکس سمجھنا پڑے گا ہمیں. یہ جو چیزیں ہیں نا اسی سے پھر آگے عربی پھر جڑ جائے گی. ایسا ہی ہے ایسا ہی بالکل ایسا. دھکے دینا دھکے بابا کیا ہو گیا کاف ہے. ٹھیک ہے بھیا. چلیں جی آگے. خدو والا یحد علی. علی کے معنی کیا پڑھے تھے ہم نے بھیا, یاد ہوگا؟ علی کے معنی کیا تھے؟ پر. ذہن میں رکھنا. اور واو کے معنی کیا تھے؟ اور. ٹھیک ہے نا, یہ اب یہ جوڑنا ہے ہم نے آگے. لا کا معنی نہیں. ٹھیک ہے, جو باتیں ہمیں جو الفاظ پتہ ہیں وہ تو کم سے کم ذہن میں رکھیں ہم, اور صرف آگے جوڑتے جائیں گے انشاءاللہ. دیکھیے گا آگے. ولا یحد, یہ ضاد ہے ضاد. ولا یحد علی طعام. طعام کس کو کہتے ہیں بھائی؟ یہ ورڈ آیا تھا. کدھر ہو آپ؟ گھر گئے تھے. اچھا آپ پچھلی کلاس میں تھے. ولا یحد علی طعام المسکین. طعام کس کو کہتے ہیں؟ طعام کس کو بولتے ہیں؟ کھانے کو. بار بار آ چکا ہے یہ. ہم نے جب ہوٹل میں ریسٹورنٹ میں جانے کی باتیں کی تب بھی ہم نے طعام پہ بات کر لی ہے. طعام کھانے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, گزشتہ صورت میں بھی یہ ورڈ آیا تھا. یاد آ رہا ہے کسی کو کیا الفاظ تھے؟ لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم. یاد ہے جس نے انہیں کھلایا طعام. وہاں پہ بھی یہ بات آئی تھی. حضرت آپ چلے جائیں نا, مؤذن صاحب آپ. ہاں بہرحال کیا بات ہو رہی تھی؟ طعام کس کو کہتے ہیں؟ کھانا. مسکین کا مطلب کیا ہوتا ہے سب کو پتہ ہے؟ محتاج, ضرورت مند. ٹھیک ہے, مسکین ہم اردو میں لفظ بولتے ہیں. تو کوئی اس آیت میں مشکل ورڈ نہیں سوائے ایک ورڈ کے, یحد. تو یحد کا معنی خالی ہمیں یاد کرنا ہے. یحد کا معنی ہے ابھارنا, ابھارنا, ترغیب دینا. میں آپ کو ترغیب دے رہا ہوں کہ آپ کل یعنی نیکسٹ کلاس سے ٹائم پر آئیے گا. میں آپ کو ابھار رہا ہوں, ترغیب دے رہا ہوں, آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے پہلے سے آ جانا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ابھارنا, ترغیب دینا. کھانا, طعام. ولا یحد, اور وہ نہیں ابھارتا, نہیں ترغیب دیتا, یعنی خود بھی نہیں کھلاتا مسکینوں کو, محتاجوں کو, اور کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتا, ابھارتا بھی نہیں ہے.
ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھلانے پر نہیں ابھارتا. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ آسان سی بات ہے، کوئی اس میں مشکل بات تو نہیں ہے. خالی ایک ورڈ نیا تھا، باقی سب آپ کو پہلے سے آتا تھا. ٹھیک ہے نا. یحض کا معنی ابھارنا. وہ نہیں ابھارتا مسکین کے کھانا کھلانے پر، مسکین کے کھلانے پر، مسکین کے کھانا کھلانے پر وہ نہیں ابھارتا، یعنی خود بھی نہیں کھلاتا، کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتا. پر یہ پہلے بار بار آ چکا ہے، کئی بار آ چکا ہے. علامہ پر. اور وہ نہیں ابھارتا مسکین کے کھانا کھلانے پر. آگے کیا آیا تمہیں؟ پڑھو بھائی، آگے کیا ہے؟ فویل للمصلین. ویل کے معنی ہے خرابی. کیا معنی ہے؟ آپ کو بلا رہے نا. ہاں وہ چلے گئے. آگے دیکھیں ادھر. فویل، فویل، فا کا معنی تو ابھی ہم نے سمجھا. تو فا کا معنی اکثر تو آتا ہے یا پس آتا ہے. پس پا کے ساتھ اکثر ترجمے میں آپ یہ الفاظ سنیں گے، پس تو فویل. ویل کہتے ہیں خرابی کو، تباہی کو. فویل للمصلین، خرابی ہے. کیا ہے بھائی؟ خرابی ہے، تباہی ہے. للمصلین، لام جو نا، لام یہاں پہ دیکھیں پہلے بھی آ چکا ہے، کے لیے. لام کا کیا معنی ہے؟ لام. دیکھو یہ پیچھے آ چکی ہیں چیزیں، اس کو ریوائز کرتے رہیں، بار بار لکھتے رہیں اس کو، اور لکھ کے پھر بعد میں گو تھرو کرتے رہیں تاکہ آپ کو چیزیں یاد رہیں. تباہی ہے للمصلین. مصلین کس کو بولتے ہیں؟ مصلی، نماز پڑھنے والے کو. بھائی نماز پڑھنے والے کے لیے خرابی کیسے ہے؟ ترجمہ تو یہی ہے، تباہی ہے، خرابی ہے. للمصلین، مصلی نماز پڑھنے والے کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہے مصلین. نماز پڑھنے والوں کے لیے خرابی ہے. کے لیے، لام یعنی کے لیے. نماز پڑھنے والوں کے لیے نماز پڑھنے والے، مصلین کا ترجمہ یہ ہے. لام کے لیے، نام کا معنی کے لیے، ویل معنی خرابی، تو معنی فا معنی تو خرابی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. اب سوال یہ ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے خرابی، تباہی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس کا ذکر اگلی آیت میں ہے کہ کون سے نمازوں کی بات ہو رہی ہے. الذین، وہ نمازی، الذین وہ لوگ. دیکھیں الذین وہ آ رہے، وہی وہ. اللہ اکبر، یہ مٹانا تھا، سوری. تو بس آپ دیکھ لیں، فویل تو خرابی ہے للمصلین، نمازیوں کے لیے. آیت تو آپ کے ذہن میں ہے، سوری پہلے یہ مٹانا تھا مجھے. خرابی ہے نمازیوں کے لیے. الذین ہم عن صلاتہم ساہون. وہ نمازی، وہ ہم جو اپنی نماز سے، ان کا معنی یہاں پہ کیا ہو گیا؟ سے. ایک اور ورڈ ہمیں پتہ لگ گیا، ان کس کے لیے آتا ہے؟ سے کے لیے. علا پر کے لیے، فی میں کے لیے، واو اور کے لیے. یہ سارے آپ کو الفاظ میں نے عرض کیے تھے، یہ ہیلپنگ ورب کہلاتے ہیں. یہ الفاظ جو ہے آپ یاد رکھ لیں، ذہن نشین رکھ لیں، تو آپ کو کام آئیں گے بعد میں. ٹھیک ہے. الذین وہ جو، ہم صلاتہم اپنی نماز سے، صلات مطلب نماز،
اپنی نماز، ہم کا مطلب اپنی نماز، ساہون غافل ہیں، ساہون کا معنی کیا کریں گے؟ غافل، جو نماز میں سستیاں کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، تو ایسے نمازیوں کے لیے کیا ہے؟ خرابی ہے، ہیں وہ نمازی لیکن ان کے لیے خرابی ہے۔ الذین، وہ جو اپنی نماز سے جزاک اللہ، اپنی نماز سے غافل ہیں، سستی کا شکار ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی؟ وہ جو دکھاوا کرتے ہیں، خرابی کن نمازیوں کے لیے؟ جو غافل ہیں، غفلت میں ہے، اپنی نماز میں دھیان سے نہیں پڑھے، توجہ کہیں اور ہے، اور جو ہے نا صحیح طور پہ وضو نہیں کر رہے، طہارت کا خیال نہیں ہے، نماز کے ارکان کا صحیح پتہ نہیں ہے، مسائل کا پتہ نہیں ہے، یہ غفلت سے پڑھنا ہے نا۔ اور دوسرے وہ لوگ وہ نمازی خرابی میں ہیں کہ جو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، چلو بھائی فلاں بندہ دیکھ رہا ہے 2 رکعت اور پڑھ لو، تھوڑی لمبی نماز پڑھ لو، تو دکھاوے کی نماز تو کسی کام کی نہیں ہے۔ تو وہ نمازی کیا خرابی میں، مطلب انہوں نے محنت بھی کی، مشقت بھی کی، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوا، الٹا اللہ کی ناراضگی کا سبب بن گیا۔ الذین هم یراؤن، وہ جو دکھاوے کرتے ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں نماز میں، ایسے نمازیوں کے لیے کیا ہے؟ خرابی ہے۔ اب دیکھو یہ ساتھ ساتھ ہماری نصیحت بھی ہو رہی ہے نا، قرآن پاک کی ہم جب آیات کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو ہماری نصیحت کا پہلو اس میں ہے، نماز پڑھنے کے آداب بھی ہمیں اشارتاً سمجھ آ رہے ہیں کہ نماز کا ادب کیا ہے، طریقہ کیا ہے، اور غفلت کے ساتھ کبھی پڑھنا کبھی نہیں پڑھنا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یمنعون نکلا ہے منع سے، یہ کس سے نکلا ہے؟ منع۔ دیکھو میم نون عین اس میں آ رہا ہے نا، منع، اس کے اصل ورڈ یہ ہیں، اس کو حروف اصلی بھی کہتے ہیں، روٹ ورڈز بھی کہتے ہیں، اس کے روٹ ورڈز یہ ہیں، اصل ورڈ یہ ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ، اور وہ منع کرتے ہیں، روکتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، معاون کہتے ہیں استعمال کی چھوٹی چیزیں، استعمال کی چھوٹی چیز، یعنی اگر ان سے کوئی استعمال کی معمولی چیز بھی مانگ لی جائے تو اس سے بھی منع کر دے رہے۔ معمولی چیز میں کیا آتا ہے؟ میں کسی نے نمک مانگ لیا، پڑوسی نے تھوڑا نمک دے دیں، اور نہیں ہے بھائی جاؤ، حالانکہ ہے، ماچس مانگ لی، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں، کسی کی ہیلپ کر دینا، کسی کے ساتھ، بھائی برابر میں ساتھی نے پینسل مانگ لی یا اسکیل دینا، پینسل سے لائن کھینچنی ہے، تو یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لینا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ کیا ہے؟ اہل ایمان کا وصف ہے، اور جو ایسا نہیں کرتے ان کی اس آیت میں مذمت ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں استعمال کی دینے سے وہ روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ استعمال کی معمولی چیزوں سے روکتے ہیں، استعمال کی معمولی چیزوں سے روکتے ہیں۔
میرا بیٹا میں نے لفظی ترجمہ لکھا ہے نا خالی، باقی جوڑ لو خود ہی آپ، ٹھیک ہے؟ میں نے ترجمہ لکھا نہیں ہے، میں نے خالی مشکل الفاظ کے معنی لکھے ہیں۔ محاورہ ترجمہ ہم خود بنا لیں گے، با محاورہ۔ ابھی تو خالی ہم نے مشکل الفاظ کے معنی لکھے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے؟ معاون کا مطلب لکھا ہے، یمنعون کا وہ لکھا ہے مطلب۔ روکنا منع کرنا ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے؟ یراؤن جو دکھاوا کرتے، ہم مطلب وہ، یراؤن مطلب ریاکاری دکھاوا، اس سے نکلا ہے۔ تھوڑا سا جو ہے نا ابھی آج جاتے جاتے ہم کور عربی جو ہے نا، کور عربی جو اصل گرامر ہے اس کی تھوڑی بہت بات کر لیتے ہیں، صرف آپ کو میں ایک آئیڈیا دینے کے لیے۔ میں نے آپ کو یاد ہے پہلی کلاس میں بتایا تھا جو حضرات موجود تھے کہ علم صرف جو ہے نا، علم صرف تو میں نے آپ کو پہلی کلاس میں بتایا تھا کہ علم صرف جو ہے نا، صرف یہ بنیاد کا درجہ رکھتی ہے عربی گرامر کے لیے۔ تھوڑا سا اس پہ ہم ذوق کے لیے یا ہم نے جیسے فعل میں دیکھا تا تی تے کا فرق جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے، تھوڑا سا اس کا آئیڈیا لینے کے لیے علم صرف کی گردان کا تھوڑا سا ہم ایک تعارف لیتے ہیں۔ بھائی آپ لوگ تو تھکے نہیں ہیں نا؟ تھکا تو کوئی نہیں ہے نا؟ بور تو نہیں ہو رہے؟ اگر بور ہو رہے تو روک دیں، کیونکہ مار کر ہی بور ہو گیا ہے۔ نہیں میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، صحیح کام چل جائے گا۔ دربا، دربا کا معنی اس ایک مرد نے مارا، کیا معنی ہے؟ اس ایک مرد نے مارا، اس ایک مرد نے۔ اچھا آج ہم نے تھوڑا سا عربی جملے کم بنائے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں تکلم پہ ہم زیادہ وہ کریں گے، فوکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس جتنا ٹائم ہے اس حساب سے ہمیں مینیج کرنا ہوتا ہے چیزوں کو۔ تو اب اگلی کلاس میں آپ ذہن میں رکھیے گا بول چال پہ ہم زیادہ فوکس کریں گے، جملے جس طرح ہم بازار میں گئے تھے، کبھی ہاسپٹل میں کس طرح بات کریں گے، یا کسی دکان پہ گئے یا اسکول میں ہم کس طرح کلام کریں گے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس پہ بات ہوگی۔ اچھا میں صرف آپ کو یہاں یہ بتا رہا ہوں، یہاں صرف یہ الفاظ یاد کرنے کے ہیں، پڑھیں سارے دربا، اب تھوڑا کھینچ کے دربا اور دربو، یہ الفاظ یاد ہو گئے؟ کسی کو یاد ہوئے؟ بغیر دیکھے سنا دے گا کوئی؟ سناؤ بھائی، ادھر منہ کر کے سناؤ، ادھر منہ کرو۔ واہ بھائی واہ، زندہ باد۔ آپ کو بھی یاد ہے؟ تو آپ کو تو پہلے تو بس پھر آپ یاد ہے؟ کیسے یاد ہے؟ نیند میں یا خواب آیا آج پڑھیں گے یہ؟ پھر پڑھ لی؟ کون سے درجے میں ہو؟ واہ بھائی واہ، زندہ باد جی۔ ادھر منہ کر کے واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، زندہ باد۔ باقی آپ میں سے کوئی ہمت کرے سنائیں جی، وہاں دیکھ کے سناؤ۔ زندہ باد بھائی، زندہ باد جی۔ واہ بھائی واہ، آپ بھی سنا۔
تین ہے آپ نے دو سنا ہے. دربا الف کے ساتھ اور پھر دربو. جی بیٹا آپ سناؤ. دربا نہیں, با کے بعد الف ہے, را کے بعد الف نہیں. دربا دربو. ضرب یعنی مارنا کسی کو, ضرب لگانا مارنا. تو اس ایک مرد نے مارا, آگے کیا ہوگا؟ دو نے, ان دو مردوں نے مارا. یہ مردوں نہیں ہے بھائی, مردوں نے نہیں مارا, مردوں نے مارا. ٹھیک ہے بھائی, ان دو مردوں نے. یہ جنات کی یہاں پہ عملیات کی کلاس تھوڑی ہو رہی ہے بھائی, یہ مردوں مت پڑھ دینا, کوئی ڈر جائے گا. ان دو مردوں نے, ان سب مردوں نے, سب یعنی جمع کا ہو گیا, یہ تثنیہ ہو گیا. یاد ہے ہم نے بات کی تھی تثنیہ دو کا کانسیپٹ جو ہوتا ہے عربی میں. ساری باتیں دیکھیں لنک کرتی ہیں, آپ کو ذہن میں رکھنی ہے کہ ایک کتاب کے لیے کتاب, دو کے لیے کتابانی, دو کتابیں, قلم قلمانی, رجل رجلانی. یاد ہے ہم نے پڑھی تھی باتیں. تو یہ فعل وربس چل رہے ہیں. کیا چل رہے ہیں یہ؟ اور کون سا ورب ہے یہ؟ پاسٹ ٹینس چل رہا ہے. ماضی. ٹھیک ہے, ماضی. دربا اس نے مارا, ماضی کی بات ہو رہی ہے, مار دیا. فعل ماضی کے لیں, فعل ماضی, فعل ماضی. اس نے مارا, پاسٹ کی بات ہو رہی ہے. ان دو مردوں نے مارا, ان تین مردوں نے, ان سب مردوں نے مارا. تین اور تین سے زائد جتنے بھی ہیں سب کے لیے کیا آئے گا؟ ان سب مردوں نے مارا. اچھا نیکسٹ کلاس میں اس کو مکمل کریں گے. پہلے گردان کو تین ابھی آپ نے یاد کر کے آنے معنی کے ساتھ. اور یہاں پہ دیکھو بات ہو رہی ہے اس کی. دیکھو انگلش میں بھی ایک ہوتا ہے فرسٹ پرسن, توجہ کیجیے گا آخری بات ہے بس, وائنڈ اپ کر رہے ہیں. انگلش میں بھی کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے فرسٹ پرسن, ایک ہوتا ہے سیکنڈ پرسن, ایک ہوتا ہے تھرڈ پرسن. فرسٹ پرسن ہوتا ہے میں جو بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں بات کر رہا ہوں, میں فرسٹ پرسن ہوں. آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ سیکنڈ پرسن ہیں. اور کسی اور کے بارے میں بات ہو رہی ہے, وہ تھرڈ پرسن ہے. جیسے آئی, یو اور دے, یا ہی, شی, اٹ وغیرہ. سمجھ رہے بات کو؟ ہی مطلب اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں, اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میں آئی ہو گیا فرسٹ پرسن, آپ یو ہو گئے سیکنڈ پرسن. تو سیم عربی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ فرسٹ پرسن مار کر کہہ رہا ہے بس کر دو آپ. فرسٹ پرسن, سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن. اس کی مثال یاد رکھنا, آئی, یو, ہی, شی, اٹ وغیرہ. ہی ایک ایگزامپل لکھ دی میں نے, ٹھیک ہے, ہی تھرڈ پرسن. عربی میں اس کے لیے نام ہے, یہ سب لکھنا بھائی کام کی چیز ہے. متکلم عربی میں کیا نام ہے اس کا؟ بولو سارے آواز سے, متکلم. سیکنڈ کے لیے حاضر, یا کہتے ہیں مخاطب, اور تھرڈ پرسن کے لیے غائب. کیا کہتے ہیں؟ غائب. اب مجھے کوئی بتائے, کوئی شریف آدمی بتا دے, یہ جو تین ہم نے لکھے ہیں صیغے, یہ غائب کے ہیں, حاضر کے ہیں, یا متکلم کے؟ آپ نہیں, آپ شریف نہیں ہو فی الحال, مطلب آپ نے پڑھا ہوا ہے. یہ درابہ جو ہے وہ حاضر ہے. محترم یہ حاضر ہوتا نا تو اس میں ترجمہ کچھ اس طرح آتا, تو نے مارا, تم نے مارا, کیونکہ تم حاضر ہو, حاضر جو موجود ہے اس سے بات ہو رہی ہے. غائب ہے, یہ تھرڈ پرسن ہے جو یہاں موجود نہیں, اس نے مارا, ان دو مردوں نے مارا, ٹھیک ہے, ان سب مردوں نے مارا. تو جو حاضر نہیں ہے, موجود نہیں, اس کی بات ہو رہی ہے. اگر حاضر ہوتا یا مخاطب ہوتا نا سیکنڈ پرسن, تو کیا ہوتا؟ تم نے مارا, تم دو مردوں نے مارا, تم سب مردوں نے مارا. ٹھیک ہے,
بات سمجھ آئی؟ آپ نے پڑھا ہوا ہے اور ریوائز بھی ہو رہا ہوگا نا، اور لطف آئے گا آپ کو سمجھنے میں. ٹھیک ہے بھیا. اچھا یہ بتاؤ، یہ مذکر کی بات ہو رہی ہے مؤنث کی بات ہو رہی ہے؟ مذکر کی بات. مردوں کا ذکر کیا نا ہم نے یہاں پہ، مردوں کا کیا؟ مرد کیا ہے بھائی؟ مذکر ہے نا، مرد مرد مرد. تو اب دیکھو یہاں پہ میں لکھ سکتا ہوں یہ بات کہ یہ مذکر غائب کے صیغے ہیں. ٹھیک ہے نا، مذکر غائب کے صیغے. صیغے مطلب الفاظ. عربی میں صرف میں ان الفاظ کو کیا کہتے ہیں؟ صیغے کہتے ہیں. مذکر غائب کے صیغے. اب اس میں یہ واحد ہو گیا، یہ واحد ہو گیا، یہ تثنیہ ہو گیا، اور یہ جمع ہو گیا. ٹھیک ہے جی. تو اگلی کلاس میں انشاءاللہ اس کے کل جو نا، اس کے فعل ماضی کے کل کتنے صیغے ہوتے ہیں؟ 14 صیغے. کتنے؟ آپ نے پہلے کیا کہا؟ کتنے ہوتے ہیں بھیا؟ اس میں سے کتنے ہم نے لکھ لیے؟ کتنے رہ گئے؟ 11. انشاءاللہ اس کو نیکسٹ کلاس میں، اس میں کسی کو سوال تو پوچھ لیں. تھوڑی سی نئی بات ہے، تھوڑی مشکل بات ہے، تھوڑی سی مشکل، زیادہ نہیں. کسی کو کوئی سوال تو پوچھ لیں. اوکے ہے؟ غائب کا مطلب کیا ہے؟ جو موجود نہیں ہے. اچھا موجود ہو بھی، لیکن جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ یہاں پہ ہے، اگرچہ یہاں موجود ہے لیکن ابھی تھرڈ پرسن ہے. میں فرسٹ پرسن ہو گیا، آپ سیکنڈ پرسن، یہ تھرڈ. ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ بھائی اس نے آج بلیک جیکٹ پہنی ہے، اس نے. تو یہ کیا ہے ہمارے یہاں ابھی جو ہماری بات چل رہی ہے اس کا یہ تھرڈ پرسن ہے. اگرچہ یہ یہاں موجود ہے، اس کو ہم غائب ہی کہیں گے. میں فرسٹ پرسن، آپ سیکنڈ پرسن، یہ تھرڈ پرسن. میں متکلم، آپ مخاطب، اور یہ غائب. اس طریقے سے سمجھنا ہے اس کو. یہ اسٹرکچر کے جملے ہیں، جملے کے اسٹرکچر اس طرح سمجھنا ہے. ٹھیک ہے وہ بھی کر سکتے ہیں متکلم بات کرنے والا ہے. جی بالکل، کر رہا ہے، مخاطب جس سے بات ہو رہی ہے. یہی مطلب ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اور جو غائب ہے اس کا مطلب جس کی بات ہو، جس کی بات ہو رہی ہے. بالکل آپ اس طرح یاد رکھ لیں ترجمے کے حساب سے. متکلم کلام کرنے والا، بات کرنے والا، فرسٹ پرسن. مخاطب جس سے خطاب کیا جا رہا ہے، جس سے بات کی جا رہی ہے، جو حاضر ہے. اور غائب جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. یہ آسان تشریح ہے اس کی، غائب جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. جیسے یہاں پر اگر میں بات کر رہا ہوں، میں نے مارا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے یہ ضربہ کی جگہ کس طرح آئے گا ورڈ، وہ آ گیا ان 14 صیغوں میں آ جائے گا آگے انشاءاللہ. آگے یہی آنا ہے، آگے اسی کی ساری تفصیل ہے، جن میں سے 3 ہم نے لکھ لی ہیں، آگے 11 باقی ہیں. 11 باقی ہیں. ان 11 میں سے ایک جو ہے نا وہ آپ کا سوال کا جواب بھی ہوگا. وہ میں نے اپنے بارے میں کہنا ہے کہ میں نے مارا، وہ کیسے کہیں گے انشاءاللہ آگے آ جائے گا. یہاں سے مذکر کی وضاحت کیسے ہوگی؟ ترجمے سے ہو رہی نا، مرد اس لفظ میں سے ترجمے سے ہو رہی نا. ذرا کے اندر گہرا ضربہ سے کیسے ہو رہی ہے؟ یہ تو فکس ہے. یہ تو اہل عرب کا یہ فکس انداز ہے کہ وہ مرد کے لیے یہ والا لفظ یوز کرتے ہیں. تو اب ابھی ترجمے سے کیا ہو گیا؟ فکس ہو گیا. ہم تو ظاہر ہے ہم اردو والے ہیں تو ہمیں تو ترجمے سے پہچان ہوگی نا. تو اس کا ترجمہ یہی بنے گا. اہل عرب اس کو اس طرح ہی بولتے ہیں، اس معنی کے لیے ہی بولتے ہیں. دعائیں خیر کریں. کوئی سوال تو نہیں کسی ذہن میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. مولا کریم رؤوف الرحیم، ہم تمام کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے ٹوٹے پھوٹے کلمات کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. تیرے دین کو سیکھنے کے لیے، تیری پسندیدہ زبان عربی کو سیکھنے کے لیے ہمارے ذہن کو وسعت عطا فرما، سینے کو کشادگی عطا فرما. مولا ہمیں قوی حافظہ عطا فرما. پروردگار ہمارے قلب و ذہن کو وسعت اور نور عطا فرما. مولا اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا والی زندگی نصیب فرما. جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں پروردگار، ایک ایک لمحے کی برکت سے ہم تمام کو کروڑ ہا کروڑ رحمتیں، برکتیں، عظمتیں عطا فرما. ہماری تمام مشکلات کو دور فرما. ہمارے اور ہمارے اہل و عیال، ہمارے گرد و نواح کے لوگوں کو، پوری امت مسلمہ کو مولا ہر شر سے، ہر تکلیف سے، ہر آزمائش سے بچا. ہماری اور ہماری پوری امت کی پروردگار خیر فرما، اصلاح فرما، آسانیاں فرما. پروردگار جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں، جنہوں نے خصوصی اہتمام کیا، جو یہ بزم سجاتے ہیں، پروردگار
ان تمام کو تو جزائے خیر عطا فرما، بالخصوص ہمارے عمران بھائی کی والدہ علیل ہیں، پروردگار انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اور بھی جتنے احباب یہاں پر بیٹھے ہیں ہم میں سے جن کے اعزاء اقربا بیمار ہیں، پروردگار تمام کو شفا عطا فرما، مولا ہم تمام کی جائز مرادوں کو التجاؤں کو پورا فرما، سب کے روزی روزگار میں برکتیں عطا فرما، ہمارے گھروں میں خیر و برکت کو نازل فرما، تنگ دستیاں بیماریاں پریشانیاں دور فرما، مولا کریم ایمان کی سلامتی عطا فرما، بہک جانے سے بھٹک جانے سے گمراہ ہو جانے سے بچا، پروردگار خاتمہ بالخیر فرما، ہر خیر ہمارا مقدر کر، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، آمین 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 بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔